الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھیے، نماز کا مقام اپنی جگہ ہے، روزے کا مقام اپنی جگہ ہے، زکوٰۃ کا مقام اپنی جگہ ہے، حج بیت اللہ کو ادا کرنا اس کا مقام اور ثواب اپنی جگہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا اس کا ثواب اور مقام اپنی جگہ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا ان تمام عبادات سے سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر اپنی اپنی ایک عبادت ہوتی ہے۔ ایک دور تھا، ایک وقت تھا جب سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کا فتنہ زوروں پر تھا، تو اس وقت سب سے بڑی عبادت ان بدبختوں کی سرزنش اور سرکوبی کرنا تھی۔ یہ عبادت خلیفہ بلا فصل حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ادا کی۔ پھر ایک دور آیا جب یزید ملعون تخت پر بیٹھا تھا اور دین اسلام کی شکل بگاڑنے پر تلا ہوا تھا، دین اسلام کی شکل کو مسخ کرنا چاہتا تھا، تو اس وقت اس بدبخت کا راستہ روکنا سب سے بڑی عبادت تھی۔ اور یہ عبادت جگر گوشہ فاطمہ الزہرا، مولا علی کے شہزادے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جناب سیدنا حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کی قربانی دے کر اس عبادت کو ادا کیا۔ پھر ایک وقت آیا جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، بنو عباس کے حکمران اس وقت اس مسئلے کے اندر پشت پناہی کر رہے تھے، تو اس وقت اس کے سامنے کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی عبادت تھی۔ اور یہ عبادت جناب سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کے اندر آئی۔ احباب توجہ کیجئے، پچھلی 2 صدیوں سے فتنہ انکار ختم نبوت پورے زوروں پر ہے۔ پورا عالم کفر اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ تو اس دور کی سب سے بڑی عبادت عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، زمانہ انتظار کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ عبادت کس کس کے حصے کے اندر آتی ہے۔ اب اس کو ذرا امثلہ کے ذریعے سمجھیے۔ چند باتیں آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے عرض کیا گیا، انت خیر من ابی بکر، اے عمر تم ابو بکر سے افضل ہو۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے، واللہ لیلۃ من ابی بکر و یوم خیر من عمر و آل عمر۔ فرمایا قسم بخدا، ابو بکر کی زندگی کی ایک رات اور ایک دن عمر سے اور عمر کی پوری آل سے بہتر ہے۔ پھر آپ خود ہی اس رات اور اس دن کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، رات وہ
جس میں سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تھی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کی تھی۔ اور دن وہ جب سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد فتنہ ارتداد اٹھا تھا، کسی نے نماز کا انکار کر دیا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ بدبختوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے تھے، تو ان کے خلاف جس دن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جہاد کیا، وہ دن عمر اور عمر کی آل سے بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر سے کہا بھی تھا، اے صدیق اکبر نرمی برتو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن قربان جائیے جناب سیدنا صدیق اکبر کو جیسا شرح صدر حاصل تھا تو مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام انہ قد انقطع الوحی وتم الدین اینقص وانا حی۔ آپ فرمانے لگے، کیوں عمر، زمانہ جاہلیت میں تو آپ تو بڑے بہادر تھے، بڑے توانا تھے، اب اسلام میں آ کر تھوڑا کوئی نرم دل ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو۔ یاد رکھو آپ نے فرمایا قد انقطع الوحی، وحی ختم ہو چکی ہے، وتم الدین، دین مکمل ہو گیا ہے، اور فرمایا اینقص وانا حی، اب میرے جیتے جی اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب میرے جیتے جی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور ابو بکر نرمی برتتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا، جہاد کا اعلان کرتا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کو یہ بات کی تھی، اور فاروق اعظم سے جب کہا گیا تھا کہ آپ ابو بکر سے بہتر ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم ابو بکر کی زندگی کی ایک رات اور ایک دن یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ فرمانے لگے عمر کی ساری زندگی اور عمر کی آل کی ساری زندگی سے یہ والا دن عبادت کے اندر افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق وحشی بن حرب، جس نے سید الشہداء جناب سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ جب وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے ان کی بیعت تو قبول فرما لی، لیکن فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، واشی خدا تمہارا بھلا کرے، اگر ہو سکے تو میرے سامنے نہ آنا، اپنا چہرہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرے چچا کا دکھ یاد آئے گا۔ واشی کہتے ہیں یہ چیز میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی، میں چھپ چھپ کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتا تھا، بے شک میں جانتا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل کو قرار اور اطمینان نہیں تھا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے اسلام پر جو کاری ضرب لگائی تھی وہ جب بھی یاد آتی تو میں لرز اٹھتا، ہر وقت اسی فکر میں رہتا تھا میرے دامن سے یہ داغ کب اور کیسے دھلے گا۔ حضرت واشی کہتے ہیں پھر سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، اس کے ساتھ ہی فتنہ ارتداد اٹھ کھڑا ہوا،
مسیلمہ کذاب بدبخت جو پہلے ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر چکا تھا، اس نے بہت سارے مرتدین کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اسلام کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ پھر ایک دن آیا جب خلیفۃ المسلمین نے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ جب میں نے یہ اعلان سنا تو دل میں امید کی کرن پیدا ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ان ھذہ واللہ فرصتک یا وحشی فاغتنمھا، اے وحشی یہ وہی گھڑی ہے جس کی تجھے تلاش تھی، اب اسے غنیمت سمجھو۔ پھر بڑے وجد آفری کیفیت میں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ وہی نیزہ نکالا جس سے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور دل ہی دل میں قسم کھائی اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کروں گا یا اسی کوشش میں شہید ہو جاؤں گا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ مجاہدین اسلام اور مسیلمہ کذاب کے ساتھی آمنے سامنے تھے، کسی کو کوئی فکر تھی، کسی کو کوئی تھی، لیکن مجھے ایک ہی فکر تھی، میں نے اس مسیلمہ کذاب ملعون کو قتل کرنا ہے۔ میں اسے تاڑ رہا تھا، میں نے دیکھا مسیلمہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے، میں نے موقع مناسب جان کر اس پر حملہ کر دیا اور اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس وقت مجھے اطمینان ہوا، میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا دل میں قتلت خیر الناس فی الجاہلیہ وشر الناس فی الاسلام، اے وحشی تو نے جاہلیت میں سب سے بہترین انسان کو قتل کیا اور اسلام میں سب سے بدترین انسان کو قتل کر دیا ہے۔ اسی طرح پیر سید مہر علی شاہ کی مثال لیجئے۔ 1890 کے اندر تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ کا پکا ارادہ تھا کہ اب اپنی بقیہ زندگی مدینہ شریف کے اندر گزاروں گا، لیکن وہاں پہنچے تو مقدر جاگ اٹھا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا مہر علی ہندوستان میں مرزا قادیانی میری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، واپس جاؤ اس فتنے کا سد باب کرو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی اپنے امتی کو ہمیشہ اعلیٰ و عرفہ کام کا حکم دیتا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک امتی کو حکم دے کر مرزا قادیانی کی سرکوبی کے لیے واپس ہندوستان میرے نبی بھیج رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ختم نبوت کا کام بہت بڑا جہاد ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرے، یہ حرم شریف اور گنبد خضرا کے پڑوس میں رہنے اور مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے یقین کامل ہے جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے یہ امثلہ رکھی، میرے نبی نے بتایا، حالانکہ پیر مہر علی شاہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، ارادہ کر کے بھی جاتے ہیں بقیہ ساری زندگی مسجد نبوی کے اندر گزاروں گا، وہاں عبادات کروں گا، واپس نہیں آؤں گا، لیکن سرکار تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میری مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن اے مہر علی تمہیں پتہ ہونا چاہیے میرے ختم نبوت پر پہرا دینا اس سے بھی اعلیٰ و عرفہ کام ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب کا کام ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، رب ذوالجلال ہم سب کو اس عظیم عبادت کو ادا کرنے والا بنائے اور اس کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔